جہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فقہ کا تعلق ہے تو وہ ان چند ایک نہایت رحیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے جنہیں اللہ تعالی نے خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور علم نبوت کے لیے چنا تھا، اور ان کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب ان پر پڑی ہے اور آپ عقبہ بن ابی معیط کے مویشی چرا رہے تھے اور بس مسیں ابھی بھیگ رہی تھیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بکری، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پہ ان کے سامنے پیش کی، اور وہ ان کے اسلام کی قبولیت کا قصہ جو گزر چکا ہے اس کے آخر پر یہ آتا ہے کہ یہ سب دودھ کا قصہ جب انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ لڑکے تم نے تو بہت کچھ سیکھ رکھا ہے، اور انہیں معلم قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی کمی کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اور جو کچھ انہوں نے فطرتاً ذہانت سے سیکھ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار ہو گیا۔ پھر ساری حیات طیبہ علم ہی میں تو گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں بھجوا دیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں رہے، پھر عہدہ چھوڑا، مدینہ منورہ حاضری ہوئی، اور ان کے بیٹے بھی صاحب علم تھے۔ ابو عبیدہ سب سے بڑے بیٹے تھے رحمت اللہ علیہ، اور ان سے چھوٹے عبد الرحمن تھے، اور عبد الرحمن بہت چھوٹے تھے، اور عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عمر 55 برس کی ہوگی، 56 برس کی، اور تیسرے بیٹے ان کے عتبہ تھے۔ یہ عتبہ بن مسعود جو ہیں یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عتبہ بن عبداللہ بن مسعود، یوں نسب ان کا بنتا ہے۔ تو ان سب لوگوں نے علم حاصل کیا یا تو براہ راست، اور یا یہ جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر ایک واسطے سے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے بھی پڑھا ہے۔ اور یہ فرماتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے خدا کی کتاب کے بارے میں پوچھو۔ یہ بات یا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ علم جب بڑھ جائے، اور اللہ تعالی نے جیسے یہ زمزم پیدا فرمایا ہے اور ہزاروں برس سے لوگ زمزم نکالتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے اپنے شہروں کو لے جاتے ہیں، اپنے کفن اس میں بھگوتے ہیں، اس کے باوجود اس چشمے کا پانی کم نہیں ہوتا، ایسے ہی علم
اس کنویں کی طرح اللہ تعالی بعض لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے، جاری چشمہ بن جاتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم بھی ایسا تھا۔ تو جن لوگوں کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے پھر ان پر زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ علم اگلی نسل تک کسی طرح منتقل ہو جائے، اور لوگوں میں اتنی طلب ہوتی نہیں، تو پھر وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو اور اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کریم کی جس کے متعلق مجھے نہ پتا ہو کہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کس زمین پر تھے، کس وقت میں نازل ہوئی، سب چیزیں مجھے پتا ہیں۔ صبح تشریف لاتے تھے کوفہ کی مسجد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کرتے تھے، اور دن کا اکثر حصہ اس آیت کی تفسیر اور جو ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے ان سے بحث مباحثے میں گزارتے تھے۔ اس طرح علم پھیلا کہ ایک شخص امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قرآن کریم اپنی یادداشت سے لکھواتا ہے، قرآن کا علم اتنا اللہ نے سے دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی بات کو سن کے بہت غصے میں ارشاد فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی قرآن کے بارے میں کہ محض اپنے حافظے سے کوئی آدمی اس کی املا کراتا رہے اور اتنا علم ہو کہ وہ تفسیر لکھوائے، یہ چیزیں کرے، یہ کون ایسی جرأت والا آدمی ہے، کیونکہ غلطی کا احتمال تو بہرحال ہے۔ تو اس نے کہا میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کون ہے جس کی اتنی ہمت ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے علم میں ان کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی بات کا حق رکھتا ہو، یعنی ان کا علم اتنا ہے، بالکل وہ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، تو فرمایا کسی خاص آدمی کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوفہ میں آپ سے پہلے یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، ان کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ تو فرمایا ابن مسعود کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت کی تعلیم دی تھی، یہاں تک کہ علم کی اس انتہا کو پہنچ گئے کہ بس وہ علم کافی، اس سے زیادہ علم نہیں ہے، بس کافی تھا جہاں تک وہ پہنچے تھے۔ اسی لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سارا قرآن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان کی نوک پہ تھا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے قائل تھے ان کے کہ کسی اجتہادی مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ان کے سامنے آتا تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ عبداللہ کا قول زیادہ اچھا ہے بنسبت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے۔ عامش کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں جہاں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق ہو جاتا تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا قول نہیں لیتے تھے، بس ان دونوں کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے، اور جہاں ان دونوں کا بھی اختلاف سامنے آتا تو وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو زیادہ پسند کرتے، ترجیح دیتے اور فرماتے تھے کہ اس میں دقت نظر زیادہ ہے، باریک بینی زیادہ ہے،
مسئلے کی تہ تک پہنچنا اور اس کا نہایت احتیاط کے ساتھ حل لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کمال ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مواقع زندگی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملے۔ بہت بڑا فیکٹر سفر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے، بیت المقدس کا سفر الگ ہے بس۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 1 سال کی مجھے زندگی دی تو میں اپنی ساری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر جگہ چوراہے میں کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا، اور کبھی بھی تم پر میری حکومت میں ظلم ہوا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں انصاف کروں۔ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مگر پھر شہادت نے مہلت نہیں دی۔ ان کے مقابلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت سفر کیے تھے، تو سفر جو کرتا رہتا ہے اس آدمی کو بشرطے کہ نگاہ بیدار ہو، دل بیدار ہو، سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، تو وہ لوگوں کے مختلف حالات دیکھتا رہتا ہے۔ پھر جب اسے فتویٰ دینا پڑتا ہے تو اس کی نگاہ میں بڑی وسعت ہوتی ہے، لوگوں کے مختلف حالات، واقعات، جذبات، ان سب کا علم ہوتا ہے، تو فتویٰ تو ہمیشہ سہولت کا دیا جاتا ہے۔ اس لیے پھر لوگوں سے زیادہ ملے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد زیادہ حقیقت پسندی پر مبنی ہوتا تھا۔ اب بھی اس کی بڑی واضح مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ اہل علم جو دنیا میں زیادہ گھومے ہوئے ہیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ کا سفر جنہوں نے کیا ہے اور جنہیں وہاں پر ہفتوں اور مہینوں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کے فتوے میں اور ان کی باتوں میں زیادہ وسعت آپ پائیں گے بنسبت ان کے جن علماء نے علم تو حاصل کیا لیکن سفر نہیں کیا، لوگوں کی طبیعتیں زیادہ نہیں سمجھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض معاملات میں باوجود اس کے کہ ان کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اتفاق نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، یعنی بہت سے معاملات ایسے بھی تھے کہ اس فتوے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وسعت ظرفی کا یہ عالم تھا کہ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سوچ کے پوری طرح قائل تھے اور بہت تعریف فرماتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی علم تھا کہ ان کے کچھ فتووں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے، اور وہ بھی ایسے ہی وسیع الظرف تھے اور بہت تعریف کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، جہاں تک فرمایا کہ علم کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تم لوگوں کو ملیں گے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی علم ہے اسے ایک پلڑے میں رکھ لو، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں ایک وادی میں جمع ہو جائیں اور عمر رضی اللہ عنہ فتوے کے اختلاف کی وجہ سے دوسری وادی اور گھاٹی پہ چلے جائیں پہاڑ پر، تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ساتھ دوں گا۔ اور اس وجہ سے بھی تھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کا دل، اللہ نے اسے سچائی کو یہاں رکھا ہے. اسی لیے اس توافق کی بنیاد پہ جو عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما میں تھا، شابی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ تینوں، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر کے، ان کے مسائل ایک جیسے ہیں. اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا کوئی علم نہیں تھا اور بس جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں نے بھی وہی کر لیا. بعض لوگوں کو عامر شابی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ امام شابی رحمت اللہ علیہ اتنے اس بات کے قائل تھے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود بھی وہی کہیں گے رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ شابی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عام نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل نہیں تھے، صرف رات کو وتر میں پڑھتے تھے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نمازوں میں قنوت پڑھتے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے. اسی طرح یہ محمد ابن جریر ہیں طبری رحمت اللہ علیہ. یہ طبری بہت بڑے ائمہ اہل سنت میں سے تھے، جن لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج تھے، ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے، بھول ہو گئی بہت بڑی. یہ طبری رحمت اللہ علیہ تو اہل سنت کے ان ائمہ میں سے ہیں جن کا اجتہاد طبرستان وغیرہ میں 150-200 برس تک چلتا رہا. جیسے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد لبنان میں گرد و نواح میں وہ 150-200 برس تک چلتا رہا، شام میں، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں ضم ہو گیا. تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ خود بڑے صاحب علم تھے. ان کی تفسیر اور تاریخ اگر پڑھی جائے تو جس گمراہ فرقے کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کی ہے، اگر والعیاذ باللہ وہ ایسے گمراہ ہوتے تو اتنے تسلسل کے ساتھ اپنی تفسیر اور اپنی تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف نہ کرتے. تو ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کو اس علو شان کے باوجود غلط فہمی ہو گئی، اور وہ ایک جگہ لکھ گئے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا فتویٰ عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بنا پر ترک کر دیتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی نوبت نہیں آنے دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے قول سے بھی ہٹ جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے سے ان کا توافق ہو جاتا تھا، یعنی جو کوفہ میں فتویٰ یہ دیتے تھے مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہ فتویٰ دیتے تھے، ویسے ہی کہتے تھے، کیونکہ ان دونوں کا علم کے سرچشمے 2 چشمے تھے، دونوں ایک ہی تھے، یعنی کتاب و سنت. اسی سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینا ہوتا تھا، اسی کی رہنمائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینا ہوتا تھا، تو پھر دونوں کا توافق ہو جاتا تھا، دونوں کے فتوے ایک مسئلے میں متفق ہو جاتے تھے. اتنے متفق ہو جاتے تھے، اتنے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے. تو یہ الگ چیز ہے. اور جب بات آتی تھی دلائل کی تو پھر دلائل کی بنیاد پر کبھی عمر رضی اللہ عنہ رجوع کیا ان کی طرف، کبھی انہوں نے ان کی طرف رجوع فرما لیا ہے. تو یہ تو اہل علم میں ہوتا رہتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی فتوے لے لیتے تھے اور پھر اسی طرح فتویٰ دیتے تھے، یہ نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ ان کا اور ان کا اجتہاد، سوچنے کا انداز بڑی حد تک یکساں تھا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو امیر المومنین بغیر کسی سے مشورہ لیے ہوئے مقرر کرتا، تنہا فیصلہ کر دیتا صرف ایک ہی شخص کے بارے میں کہ وہ تمہارے امیر المومنین ہوں گے میرے بعد، تو وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. طریقہ کار، سوچنے کا انداز، یہ دونوں حضرات کا یکساں تھا، اس لیے ایسے ہوتا تھا. تو مثلاً آپ دیکھیں رجوع کیسے ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کا ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا ہم نے اسے پکڑا ہے اور لحاف رضائی کے اندر حرکتیں تھیں کچھ ایسی. تو ہم نے دیکھا کون ہے، تو اس کے ساتھ ایک اجنبی عورت تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے زیادہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس. سچی گواہی دینے والے لوگ تھے، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بتاتے تھے بس. ہمارے دور میں اس کا اس دور کے ساتھ تقابل ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب طبیعتیں ایسی خراب ہو گئی ہیں اور فطرت ایسی مسخ ہو گئی ہے کہ جب تک لوگ بات کو حد سے بڑھا نہ لیں تب تک چین نہیں آتا. ہر بات میں جذباتیت، مبالغہ، جھوٹ عام طور پہ پایا جاتا ہے. ایک غلطی کسی کی دیکھ لیں تو کہتے ہیں جی وہ تو ہے ہی ایسا. کسی نے فرض کر لیجئے 100 روپے کا دھوکہ دے دیا تو بات کریں گے تو کہیں جی لاکھوں کا دھوکہ دے دیتا ہے، وہ تو کروڑوں کا. بات کو اپنی اصل حقیقت کے مطابق نہیں بیان کرتے. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ پتا ہوتا تھا لوگوں کو کہ زبان سے جو کچھ کہا ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے ہاں بھی، اور یہاں اگر عدالت میں جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے حضرت کچھ نہیں، بس یہ دونوں کو ایک لحاف میں دیکھا ہے. تو گواہی تو کوئی تھی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ تعزیر جاری کی اور 40 کوڑے لگائے اور لوگوں کے سامنے کھڑا رکھا اسے، تاکہ اسے اپنی توہین محسوس ہو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. یہ اسلام نے مقرر کیا ہے سزاؤں کا نظام، اور جتنے لوگ بھی اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان میں 2 چیزیں دیکھیں گے بہت واضح. ایک تو انہیں ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے ظالم کے ساتھ. کسی آدمی نے بڑی محبت سے شادی کی نہ کی ہو تو بھی اس کی بیوی تو ہے نا. اب کوئی دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو یہ خدا کے دشمن اس عورت کو، اس مظلومہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے مگر جب یہ کہیں ہم کہ اس کو کوڑے لگاؤ یا اس سے پوچھو اس ظالم نے ایسی حرکت کیوں کی، ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی. قذف ہے، ایک بے گناہ عورت پر تہمت لگا دی کسی نے تو اسے پکڑ کے پٹائی نہ کی جائے کہ بھئی تم کیوں عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، تمہاری زبان کو لگام نہیں، کیوں پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہو. تو یہ جو خدا کے دشمن ہیں، حدود کو منسوخ کرنے والے، انہیں ہمدردی اس عورت سے نہیں ہے جو بیچاری پاک دامن ہے جس پہ تہمت لگ رہی ہے، انہیں ہمدردی اس ظالم سے ہوگی.
ایک بات یہ آپ دیکھیں گے، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی حرکت اگر ان کے ساتھ ہو، مثلا ان کی اپنی بیوی پہ کوئی الزام لگا دے، ان کی اپنی بہنوں پہ کوئی الزام لگا دے، تو غصے سے ایسے آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ قذف میں تو 80 درے لگنے تھے، یہ کہیں گے سب سے پہلے اس کو قتل کرو جی، اس کو اڑا دو۔ اس کی ہمت کیسے پڑی کہ ہماری خواتین کے متعلق بات کرے؟ تو یہ خدا کے دشمن اللہ کے قانون کی بجائے اپنے کبر اور انا کی تسکین چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس پر بھی الزام لگائیں، جو بھی حرکتیں کریں، پیئیں پلائیں، اس قسم کی حرکتیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ اور یہی بات اگر ہمیں پہنچ جائے، ذلت ہو، تو پھر قتل سے کم تو سزا ہی نہ دو۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اسلام کی ہمدردی، شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کھڑا کیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جان لیں۔ تو اس شخص کے جو خاندان والے تھے، انہیں بہت تاؤ آیا، مدینہ منورہ میں شکایت ہوئی، اور ہوئی بھی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے ایک آدمی کو رسوا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ گچھ کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے قریش کے ایک آدمی کو رسوا کیا، اسے کوڑے لگائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ایسے ہی ہے، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ لحاف میں مشکوک حالت میں پکڑا گیا، بس اس سے زیادہ کوئی گواہی نہیں تھی، تو میں نے اسے 40 تجے بھی لگوائے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیا کہ لوگ اس کے بارے میں چوکنا رہے، کسی کے گھر میں بھی گھس جائے، ایسی حرکت کر ڈالے تو پھر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ جو تعزیر آپ نے جاری کی ہے، آپ کا خیال ہے یہ درست ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں اسے درست سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی اور رائے اپنے ذہن میں سوچی تھی تو بھی اظہار نہیں فرمایا، فرمایا بس تمہاری رائے بہت اچھی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت آپ خود دیکھیں، ان کے پاس قتل کا مقدمہ آیا، ایک شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا، تو مقتول کے ورثاء پیش ہوئے اور نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا ایسا ایسا عزیز تھا اور اسے فلاں نے قتل کر دیا، اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، لیکن خود ہمارے خاندان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے قاتل کو معاف کر دیا، اور اصل حل ہوتا یہ ہے کہ جو دیت یعنی جو رقم ادا کرنی ہے قاتل نے، وہ جب ملے گی مقتول قتل ہو جانے والے کے گھر والوں کو تو وہ خاندان میں وراثت کی طرح پر تقسیم ہوگی۔ تو جتنے ورثاء ہیں ان میں سے ایک شخص نے قاتل کو معاف کر دیا، تو اب مسئلہ کیا ہو؟ کیونکہ باقی کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی مارا گیا لہذا اس کے عوض میں اس کو بھی مار دیں، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اگرچہ میری بھی رشتہ داری تھی، میں اس کا وارث ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں پیسے لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک اور قتل کریں، یہاں ایک آدمی مارا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فتویٰ لیا، تو انہوں نے فتویٰ دیا، اور دیکھیے کیسی عقل اور فراست کے ساتھ اجتہاد کی بات کی، اور فرمایا کہ حضرت قاتل کی جو جان ہے اس کو ختم کرنے کا حق تمام لوگوں کو ملتا ہے، مقتول کے جتنے بھی عزیز ہیں جو وارث بنتے ہیں ان تک حق پہنچتا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں۔
لیکن اب جب ایک شخص نے معاف کر دیا تو گویا اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ پیسے مجھے دے دو اور میں اس کے لیے راضی ہوں کہ میرے اس عزیز کے قاتل کی جان بچ جائے. تو کسی رشتہ دار کو بھی اپنا حق لینے کا، قتل کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ یہ سب متفق نہ ہو جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھا پھر کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاتل کا مال دیکھ لیں اور مقتول کی دیت ورثاء کو ادا کر دیں، اور جس وارث نے یہ کہا ہے کہ وہ مال لے گا اگر مال نہیں لیتا تو بس اللہ اسے اجر دے گا، اس کا حصہ ختم کر دیں بس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کے مطابق فتویٰ دیا. تو جن مسائل میں دونوں بڑے حضرات ہیں رضی اللہ عنہما ان میں اختلاف ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل میں جہاں انہوں نے رجوع کر لیا ایک دوسرے کی طرف، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تو یہ ہے کہ یہ مسائل 4 ہیں بس. اچھا ہوتا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان 4 مسائل کا ذکر بھی کر دیتے، لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، بس یہ بتلایا ہے کہ 4 مسئلے ایسے ہیں کہ جو ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے اور پھر انہوں نے رجوع فرما لیا تھا. تو ان کا خیال ہے 4 مسائل میں ایسے ہوا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے تو مملکت کے لیے، حکمرانی چلانے کے لیے، خلافت کے لیے وہ انتظامی امور میں فیصلے کرتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی پیروی کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کسی مسئلے میں بحث کے دوران کہ جو فیصلے ہمارے ائمہ کے ہیں، یعنی خلافت میں جو ذمہ دار ہیں، خلافت کے بڑے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں، یہ جو فیصلے کریں گے فرمایا ہم تو اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. یہ اس لیے بھی تھا کہ خلافت اور حکومت یہ سب کو عزیز تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت قائم رہے اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ لوگوں میں اور عام پبلک میں انتشار پھیلے. تو اول درجے کے جو فقہا تھے، ٹاپ کلاس، ان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا علم اتنا پھیلا کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، جب مشکل مسائل پیش آتے تھے تو سب کی نگاہ کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھتی تھی کہ حضرت سے پوچھیں. عراق میں جو تہذیب اٹھ رہی تھی، جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو وہاں کے دانش مندوں نے اور وہاں کے سرور ابردہ جو لوگ تھے سب نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنے شاگردوں کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے تم میرے دل کی روشنی ہو. اور علم بانٹتے تھے، لینے والے بھی بہت تھے. پوری جماعت تیار کر دی انہوں نے. علقمہ بن قیس نخعی تھے، یہ نخعی خاندان کے اور لوگ تھے. اسود بن یزید تھے مثلا، عبیدہ سلمانی تھے، مسروق بن اجدہ تھے، عمر بن شراحبیل تھے. بنو حمدان سے ان کا تعلق تھا. آج کل ہوتے تو لوگ انہیں عمر بن شرجیل پڑھتے. یہ شراحبیل ہے لفظ. تو شرح جو ہے نا
اس کے بعد ایک حرف اور آتا ہے با، بے پڑھتے ہیں نا، یہ بے کا نقطہ لوگوں نے ہا کے نیچے لگا کے اسے جیم بنا لیا اور بے کو اڑا گئے بیچ میں سے. تو عمر ابن شراحبیل کی بجائے عمر ابن شرجیل پڑھتے آج ہوتے تو، اور آج کل اگر پڑھتے تو بھائی عمر بھی نہ پڑھتے، عمرو بن شرجیل نہ پڑھتے. بچے پڑھتے ہیں نا کہانیاں، عمرو عیار کی زنبیل، کوئی نہیں بتانے والا ہوتا کہ یہ عمرو نہیں ہے عمر ہے. لفظ عمر کے بعد جب واو آ جائے تو اسے عمر پڑھتے ہیں، عمرو نہیں پڑھتے. آپ ایک آدھ دن کے لیے کسی اسکول کو وزٹ کیجئے اور وہاں جو ٹیچرز ہیں ان سے آپ بات کیجئے، وہ بھی عمرو ہی پڑھتے ہیں. یہ پڑھانے والوں کا بھی یہی حال ہے. تو بچوں نے بھی یہی سیکھنا ہے. بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں نا. تو عمرو بن العاص، عمرو عیار، ایسے نام بگاڑتے ہیں. تو عمر بن شراحبیل حمدان سے تعلق تھا ان کا. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت شاگرد تھے. اتنے کہ امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد نہیں تھے جتنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے. اور اخلاص بھی بہت تھا، اسی لیے تو اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم پوری دنیا میں پھیلا دیا. یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی ذکر گزرا ہے، یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہیں کہ علم کے معاملے میں وہ اس قدر شاگردوں کو بنا کر گئے ہوں، اور جن کے شاگرد اتنے اچھے ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد کے فتووں اور فقہی مسلک کو تحریر کر دیا. اور سب سے بڑے حافظ، سب سے زیادہ اس سمندر سے سیراب ہونے والے، اور اس پھل کو اچھی طرح ہضم کرنے والے اور اس شیرے کو چاٹ جانے والے اب تک اپنے علم کے مطابق علقمہ بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. علقمہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اتنا تعلق تھا ان کے علم سے کہ سب سے زیادہ رات وہاں وقت گزارتے تھے، خدمت بھی کرتے، سیکھتے بھی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ ہی ایسا کیا، تقدیر کا معاملہ تھا، اولاد تھی ہی نہیں. تو اولاد نہ ہو، شادی نہ ہوئی بھی ہو، تو جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو بشرطے کہ کوئی خدا کا خوف بھی ہو اور کوئی تربیت ہوئی بھی ہو. اصل بات تو اتنی ہے کہ تربیت اگر ہوئی بھی ہو تو پھر وہ عمر ضائع نہیں کرتا، اور تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو پھر عمر بھی ضائع کرتا ہے، پیسے بھی ضائع کرتا ہے، مال بھی تباہ، زندگی بھی تباہ. تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے لیے سب کچھ اوڑھنا بچھونا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی تھے. اور علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی، عامر الشعبی، حکم بن عتیبہ، ان سب نے ان سے علم حاصل کیا. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسے ہی وقت گزارا جیسے علقمہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارا. اور انہیں یہ بھی سعادت حاصل تھی ابراہیم نخعی کو کہ علقمہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی. تو علقمہ نے اولاد تو اپنی تھی نہیں،
تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر پہ ہی رکھ لیا تھا، بچپن میں ہی لے لیا تھا. اتنی محبت تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ابراہیم علقمہ کے بیٹے ہیں، اور پھر کوفہ والے کہتے تھے کہ اگر کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس نے علقمہ کو دیکھ لیا تو سمجھو حضرت کو دیکھ لیا. اور پھر کہتے تھے کہ اگر لوگوں نے علقمہ کو نہیں دیکھ لیا اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا تو سمجھ لو بس اس نے پھر سب کو دیکھ لیا. یہاں تک کہ اہل علم جانتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ علقمہ کی روایات کو کتنی ترجیح دیتے تھے. پھر آگے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حماد بن نبی سلیمان ہیں، پھر سلیمان بن مہران ہیں، عامش ابن معتمر ہیں، مصر ابن قدام ہیں، حماد ہیں، ابن ابی سلیمان. یہ سب کے سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بڑے محافظ تھے. اور پھر ان کے بعد جو نسل اٹھی ہے وہ تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، محمد بن ابی لیلہ، عبداللہ بن شبرمہ، حسن بن صالح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اپنے اصول کے اعتبار سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا پرتو ہے. عراقی مکتبہ فکر ہے یہ، جس کی پہلی اینٹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لکھی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ اور جو طرز فکر اور جو حدود ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے متعین کر دی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے باہر نہیں نکلے، وہیں رہے ہیں. تو مستقل صحابہ رضی اللہ عنہ نے، پھر تابعین نے، اور ان سب حضرات نے ایک کے بعد ایک نسل نے فقہی اعتبار سے یہ چمن آباد کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبادت پر اجرت لینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. آذان دینے پہ اجرت لینا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں جائز نہیں تھا. قرآن کریم پڑھانے پر اجرت لینا یہ جائز نہیں تھا، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اصل مسلک ہے. لیکن کیا کریں، امامت پر اجرت لینا جائز نہیں تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ چیزوں کو جائز نہیں کہتے تھے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے رہے. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے ائمہ کی، اپنی تعلیم دینے والوں کی، قرآن پڑھانے والے، اذان دینے والے، امامت کرانے والے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے. خود بیت المال سے انہیں تنخواہیں ملتی تھی. تو عمومی خدمات، عام پبلک کے انٹرسٹ میں جو چیزیں ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. تو وہ کہتے تھے حکومت دے ہی نہیں، عام عوام کیوں دیں. لیکن جب حکومت نے ان چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور جاہل لوگوں کو حکمرانی ملی اور کمینوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو دنیا میں جہاں بھی کمینے شخص کی حکومت قائم ہو جائے اس کا سب سے پہلا کام جبر ہے. جبر کرتا ہے کہ لوگ مجھے ہی اچھا کہیں، اور جو سچ بولے گا اس کی زبان کھینچ لیتے تھے. پھر اس سے بھی اگر انتقام پورا نہیں ہوا تو مار دو، اڑا دیتے، مار دیتے تھے.
تاکہ آدمی ہی نہ رہے. تو جب حکومتوں کے رویے ایسے ہو گئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت چھوڑ دی تو پھر حنفی فقہا نے کہا کہ بھئی امامت، آذان، قرآن کریم کا پڑھانا، اب حکومت تو اس طرف توجہ دیتی نہیں تو کیا یہ سب چیزیں ضائع کر دیں؟ تو انہوں نے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیا اور ان کے ہاں ایسی عمومی خدمات، پبلک کے انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں اس پہ اجرت دینا جائز ہے. یہ فتویٰ پھر حنفیوں نے بدلا تھا. ورنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آذان 1، قرآن کریم کی تلاوت 2 اور مال غنیمت کی تقسیم 3 اور قاضی، جج، یہ چاروں پبلک سے پیسہ نہیں لے سکتے. اسی لیے اب بھی حنفی فقہا یہی کہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم اگر اس کی اجرت متعین کی جائے کہ میں تراویح پڑھا دوں گا، حافظ کہتا ہے مگر آپ سے 1000 لوں گا، 5000 لوں گا، تو اس کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور جو بھی مسجد میں اس کے پیچھے تراویح پڑھیں گے انہیں سننے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. حتیٰ کہ لوگوں نے حافظ تو رکھ لیا لیکن نہ حافظ نے زبان سے کچھ کہا اور نہ ہی نمازیوں نے کچھ کہا، لیکن دونوں کو بٹوین دا لائن ذہن میں ہے، حافظ صاحب کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خدمت کریں گے، اور مسجد کمیٹی، امام صاحب کوئی بس کہتے رہتے ہیں لوگوں سے ہاں جی حافظ صاحب رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی خدمت تو کرنی ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو دونوں غارت ہوئے، دونوں برباد ہوئے. وہ تو اس لیے برباد ہوا کہ اس نے قرآن کریم کو بیچا. ثواب تو کیا ملتا، زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل کی نیت خراب تھی، خدا کی طرف سے عذاب اس سے ہوگا، پکڑا جائے گا اللہ کے یہاں. اور کمیٹی یہ اس لیے برباد ہوئے کہ یہ اس کے اہل ہی نہیں تھے کہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ کے لیے پیش کریں. شدید گناہ میں مبتلا ہوئے. ایسے تمام حافظ جو پیسہ متعین کرتے ہیں یا متعین نہیں کرتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خدمت ہوگی، اور کمیٹی والے بھی، ان سب کے پیچھے نماز سے بہتر ہے کہ آدمی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے اس معاملے میں، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک ہے. اسی لیے لوگوں نے پوچھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حرام بتلایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو کوفہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قاضی جو بنا رہے ہیں تو 100 درہم انہیں مہینے کے ملیں گے، اور ایک عام درجے کی بکری اس کا چوتھا حصہ، بکری کے 4 حصے کر دیے جائیں تو چوتھا حصہ جتنا گوشت ہے یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو روزانہ ملے گا کھانے کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجرت مقرر کی نا، قاضی کی تنخواہ مقرر فرمائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لی، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے تھے پبلک سے کچھ نہیں لینا. یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کوئی کام کسی سے پڑ جائے اور تم کوئی واسطہ اور سفارشی تلاش کرو اور وہ سفارشی آدمی تمہارا کام کر دیتا ہے، کروا دیتا ہے کہیں سے، کسی بڑے افسر سے، کسی بھی حکمران سے، اور وہ یہ چاہے کہ اس سفارش کرنے پر اور تمہارا کام کرانے پر اجرت لے تو یہ اس کے لیے حرام ہے. اس لیے یہ تراویح میں جو قرآن کریم سناتے ہیں نا اور سنتے ہیں پیسے لے لے کے، سب حرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی بات کی ہے کہ پڑھ لینا بھائی، ایسے نہ ہو کہ کہو قرآن بھی ولیعذ باللہ خود بناتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، یہ یہودیوں میں جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء ہیں، اللہ والے ہیں، ربانی ہیں، کیوں نہیں منع کرتے لوگوں کو عن قولہم الاسم، لوگوں کو جھوٹ گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے اس امت میں جو بھی اہل علم میں سے ہے اور پبلک میں بات کرتا ہے اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اسے چاہیے کہ دو میں سے ایک کام کرے، یا تو وہ تیار ہو جائے کہ قیامت میں لوگوں کو گناہ سے نہ روکنے، جھوٹی بات سے نہ روکنے اور حرام کھانے سے نہ روکنے پر جو سزائیں یہودیوں کو دی جائیں گی، یا تو قیامت میں تیار ہو کہ مجھے بھی یہی سزا ملے، اور یا پھر لوگوں کو روکے، صاف لوگوں سے کہے کہ قول اسم جو ہے نا، گناہ کی بات کرنا چھوڑ دو اسے، اور حرام مت کھاؤ۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ کہے گا مسجد میں کہ اسمگلنگ حرام ہے، اس کا پیسہ حرام ہے، اور جب کہے گا کہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کے مال وصول کرنا حرام ہے، حکومت جن معاملات میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، حکومت کو ان معاملات میں ٹیکس کا دینا حرام ہے، چنگیاں حرام ہیں، ایسے ہی غذا میں ملاوٹ کر کے یہ بیچنا حرام ہے، پاکستانی کپڑا جاپانی کپڑے کا نام دے کے بیچنا حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر وہ جمعے میں کرنے لگے تو وہ مسجد میں رہے گا کیوں بھائی؟ لوگوں کو تو وہ سوٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ اپنی زندگیاں بدلنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں دین بدلو، تو یا تو دین بدل لے اور زیادہ شوق ہو تو اس دین کو ہی چھوڑ دے۔ ایسی کیا مشکل آن پڑی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی رہنا ہے، اور پھر دین بدلنا بھی ہے۔ سخت معاملہ ہے اللہ کے ہاں۔ یوم یقوم الناس، لوگ کھڑے ہو جائیں گے جس دن اپنے پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح علم پر بہت زور دیتے تھے کہ صحیح علم حاصل کرو، قرآن کریم کی تعلیم پر زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اسے چاہیے کہ وہ حساب بھی پڑھے، میتھمیٹکس، کیونکہ وراثت کی تقسیم کرنی ہے نا، تو وراثت کی تقسیم ہو نہیں سکتی جب تک کہ حساب میں مہارت نہ ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس سے کوئی دیہاتی آگے پوچھے کہ تم صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو تم کہو کہ ہاں، وہ کہ اچھا تم مہاجرین میں سے ہو، تو تم یہ بھی کہو کہ ہاں، اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میرے خاندان میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں فلاں کو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا ہے اور مجھے وراثت تقسیم کرنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر تمہیں علم آتا ہوگا ریاضی کا تو پھر تو تم جواب دے لو گے، اور اگر تمہیں علم نہیں آتا اور قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ ریاضی حساب کو نہیں پڑھا، تو پھر تم نہیں بتا سکو گے۔ تو وہ دیہاتی کہے گا کہ مہاجرین، اگر تمہیں بھی کچھ نہیں آتا تو ہم پر کس وجہ سے آخر تمہیں فضیلت حاصل ہے؟ کیوں تم ہم سے زیادہ اچھے ہو؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان معاملات میں علم میں
سختی بھی کرتے تھے کہ لوگ علم کو حاصل کریں، قرآن کریم کو حاصل کریں، اور قرآن سے جو متعلقہ علوم ہیں ان کو بھی لوگ سیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تقسیم وراثت ہے، تو اگر نہیں آتا ہوگا حساب تو سورہ النساء میں پہنچ کے پھنس جائے گا، اور اگر فتویٰ دیتا ہوگا تو پھر فتوے میں بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے مفتی جو ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ٹھوس علم حاصل کرے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وراثت میں ایسے فیصلے تھے جن سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہوتا تھا، باقاعدہ بحث ہوتی تھی کہ کتنا مال ہے، کس کو کتنی وراثت ملے گی، دادا کی وراثت کا کیا ہوگا، نانا کی وراثت کا کیا ہوگا، فلاں کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو یہ لوگ ان علوم سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث بھی کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ بس نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ زندگی میں کوئی چیزیں نہیں پتا تھی۔ ایک شخص کا کوئی وارث نہیں تھا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے ماموں کو اس کی ساری وراثت دے دی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اور اگر ماموں زندہ ہو تو ماموں ساری چیز کا وارث بنے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جب کہ اس کا تعلق نکاح کا ہماری والدہ کے ساتھ اس وقت نہیں تھا، پھر نکاح ہوا، پھر ہم لوگ پیدا ہوئے، پھر ہماری اس شمشیرہ کی شادی ہو گئی، پھر اس کا بھی ایک لڑکا ہوا، تو وہ ہمارا بھانجا ہے، پھر ہمارا بھانجے کا انتقال ہو گیا، اور چند اونٹ وہ چھوڑ کے مرا ہے، تو آپ بتائیں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک مسئلہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں، جتنے اونٹ اس نے چھوڑے ہیں وہ سب صدقے کے اونٹوں میں لا کر بیت المال میں جمع کراؤ۔ تو ان لوگوں کو کچھ اطمینان نہیں ہوا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا باپ سے تو کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے تم نے یہ نہیں کہا کہ ماں سے تو بہرحال کوئی تعلق بنتا ہے۔ پھر خود تشریف لے گئے اور تم رضی اللہ عنہ سے جا کر اس بارے میں بات کی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے مال کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ واپس کر دیے۔ شرع صدر ہو گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ فتویٰ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فتوے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، اور یہی اصل علم ہے کہ آدمی کبھی کبھی کوئی بات علم کی بھول جاتا ہے، یا اجتہادی اعتبار سے کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو اپنے فتوے سے بات سے رجوع کرتے ہوئے گھبرائے نہیں۔ اس میں عصمت بھی ہے، اپنی بھی، علم کی بھی، اور اللہ کے ہاں